ساری مسلم امہ کو مبارک ہو۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی طرف سے پیش کی گئی اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد منظور کر لی گئی۔ 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کا عالمی دن قرار دے دیا گیا۔ ممکن ہے آپ میں سے کچھ لوگ اس بات کو معمولی سمجھے، اس لیے یاد دلاتا چلوں کہ اسی اقوام متحدہ کے ہوتے ہوئے، اسی OIC کے ہوتے ہوئے کئی سالوں سے مغرب میں دین اسلام کی توہین کھلے عام کی جاتی تھی اور اسے فریڈم آف سپیچ یعنی آزادی رائے کا نام دے دیا جاتا تھا۔ کبھی کہیں پر قرآن پاک جلا دیا جاتا، کہیں سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی جاتی تو کبھی مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جاتا تھا۔ دنیا یوں ہی چلتی رہی، مسلمانوں کی زندگی مغربی ممالک میں تکلیف دہ ہوتی جا رہی تھی، مگر پھر اقوام متحدہ میں اللہ نے اسلام کا ایک ایسا شیر بھیجا جس نے ان کی ہی زبان میں اس جذبے سے پوری مسلم امہ کا مقدمہ لڑا، اسلاموفوبیا میں مبتلا یورپ اور امریکی ریاستوں کے باشندوں تک پیغام پہنچایا کہ اسلام کے خلاف تمام تر پروپیگنڈا جھوٹ پر مبنی ہے، اسلام امن کا دین ہے، ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت ہے، اور جب تم ان کی شان میں گستاخی کرتے ہو تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرا وطن وہ حق ادا کر رہا ہے جس کی وجہ سے یہ وجود میں آیا تھا۔ کلمے کے نام پر بننے والا یہ پاکستان اپنے مطلب کی بنیاد پر کھڑا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی نعرہ اقوام متحدہ میں لگایا گیا تھا۔ اس منظر کو آج بھی یاد کریں تو سحر طاری ہو جاتا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ میرا رب اپنی قدرت سے ایسے مناظر پیش کرتا ہے کہ اس کی قدرت ہمارے قریب ترین محسوس ہوتی ہے۔ جیسے سوچا جائے تو کون ہے یہ عمران خان، آپ کی طرح میری طرح ایک عام پاکستانی، اردو زبان بولنے والا۔ پھر کیا کیا اللہ نے اسے مغرب بھیجا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہ ان میں رہ کر ان کی زبان سیکھ کر ان کی رگ رگ سے واقفیت حاصل کر گیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اسے 9 سال تک یہ مقام دلایا کہ وہ بریڈفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بن کر ان انگریزوں کو ہی پڑھاتا رہا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اسے وطن واپس بھیجا، اسے ہمت دی، بار بار ہار کر بھی وہ لڑتا رہا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہ دن آ گیا، وہ اس اقوام متحدہ تک جانے کے قابل بن گیا، یعنی وہ اس ملک کا وزیر اعظم بن گیا۔ پھر ہم سب نے دیکھا کہ جو ہی اسلام کا شیر دھاڑ کر اقوام متحدہ سے نکلا، پوری مسلم امہ نے اس کا استقبال کیا۔ وہ ہمت کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ان الفاظ میں یہ مقدمہ لڑنے کے لیے اسے پوری زندگی چیلنجز سے گزار کر فولاد کی طرح مضبوط اعصاب سے نوازا گیا۔ وہ پروردگار جو ابابیلوں سے ہاتھیوں کو بھی شکست دیتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ کس دور میں کون جرت مند ہوگا، کون حق پر ڈٹ سکے گا۔ بے شک اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ ہر بر اعظم میں اسلاموفوبیا کی آواز اٹھانے والے عمران خان کی وجہ سے پہلے امریکہ کی اسمبلی میں یہ قانون پاس ہوا کہ آزادی رائے کی آڑ میں توہین اسلام جرم تصور ہوگا۔ پھر روس کے صدر پیوٹن نے پورے روس میں یہی آواز بلند کر دی کہ اسلام کی توہین جرم تصور ہوگا۔ پھر آہستہ آہستہ عرب ممالک کے لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے، اور آج اقوام متحدہ نے اس پوری مسلم امہ کے سب سے سنگین مسئلے کو حل کرتے ہوئے قرارداد بھی منظور کر لی۔ وزیر اعظم عمران خان نے پوری مسلم امہ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب اس سے اگلا ٹارگٹ اقوام متحدہ کی اس قرارداد کو پوری طرح سے دنیا بھر میں قوانین کے ذریعے امپلیمنٹ کروانا ہے، تاکہ پوری دنیا میں مسلمان اعتماد کے ساتھ عبادت کریں، کوئی بھی ہمارے مذہب یا ہمارے آقائے دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے کی جرت نہ کرے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ فخر مسلم امہ وزیر اعظم عمران خان کو مزید ہمت و استقامت عطا فرمائے اور ہمارے وطن کو عزت و وقار سے نوازتا رہے۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔